بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف بہت زیادہ خوش ہیں، حیران کن حد تک خوش ہیں کہ معیشت میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، کمال ہو گیا ہے۔ ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، مگر یہ خبر کوئی شہباز شریف کو پہنچا دے، فارم 47 کے وزیراعظم کو پہنچا دے کہ امریکہ نے پاکستان سمیت 8 ممالک کی 70 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں ایسے وقت میں لگائی گئی ہیں جب عالمی سطح پر تجارتی جنگ اور اسٹریٹجک مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے مشکلات بڑھیں گی، پاکستان کی کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں، اور امریکہ پاکستان کے تعلقات اس پر بھی ظاہر اثر انداز ہوں گی یہ چیزیں۔ امریکہ نے پاکستان، چین، متحدہ عرب امارات، ایران، فرانس، سینیگال، برطانیہ اور افریقہ کی 70 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس میں 19 پاکستانی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان کمپنیوں کی سرگرمیاں اس کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کے منافی ہیں، امریکہ کا یہ کہنا ہے۔ یہ پابندیاں ایسے وقت میں لگائی گئی ہیں جب عالمی سطح پر تجارتی جنگ اور اسٹریٹجک مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، امریکہ پہلے بھی یہ پابندیاں لگاتا رہا ہے اور اب اس نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ ابھی 2024 میں ہی اسی حکومت کے دوران امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر بھی ایسی ہی پابندیاں لگائی تھیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا، اب یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے مشکلات ہیں، پاکستانی کی کمپنیوں کے لیے مشکلات ہیں۔ البتہ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت کی کارکردگی نے IMF کو حیران کر دیا ہے کہ ایسی کارکردگی، اتنی تابعداری۔ اب IMF سے قرض پر شادیاں بجائے جا رہے ہیں کہ جی ہاں جی وہ اب ہماری کارکردگی سے خوش ہے، $1 ارب ہمیں اور دے دے گا، اور ہم کچھ عرصہ اور گزار لیں گے، اور ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبیں گے، اور ہم اس غریب قوم سے اور قرض لے سکیں گے۔ اب یہ قرض ملے گا تو کابینہ کا سائز اور بڑھ سکے گا، پارلیمنٹ میں موجود لوگوں کی تنخواہیں اور بڑھ سکیں گی، کابینہ کی تنخواہیں اور بڑھ سکتی ہیں۔ اب اس سے تو یہ بھی خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ویڈیوز اب اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ لاہور میں عمران خان کے سٹیکر لگنا شروع ہو گئے ہیں، میں واپس آ رہا ہوں، یہ سٹیکر ہیں، اور جگہ جگہ، خاص طور پر جو جگہیں شریف خاندان سے منسوب ہیں جہاں ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ویسے تو شاید قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے نام سے منسوب آپ کو اتنی روڈز، اتنی جگہیں، اتنی عمارتیں نہیں ملیں گی جتنی شریف خاندان سے یا زرداری خاندان سے جڑی ہوئی، بھٹو خاندان سے جڑی ہوئی جگہیں اور نام آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایک اس کا مطلب رد عمل کے طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں یہ سٹیکر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ مختلف جگہوں پر، یہ کوئی لگ رہا ہے کہ نوجوان ہیں جو جا کر، اور انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، تو مختلف جگہوں پر جا کر یہ سٹیکر لگائے جا رہے ہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ جاتی عمرہ ریونڈ محلات مشہور ہیں، یہ دیکھیے جاتی عمرہ چوک، یہ شریف خاندان کے حوالے سے وہاں پر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، تو جہاں ان کے بورڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان پر خاص طور پر یہ جاتی عمرہ چوک، وہاں بھی میں واپس آ رہا ہوں، ان بورڈز پر یہ لگائے گئے ہیں سٹیکر، اور جگہ جگہ یہ شریف میڈیکل سٹی روڈ۔ تو اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بڑے بڑے اسی طرح بینرز نواز شریف، مریم نواز کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کچھ عرصے میں پھاڑ دیے جاتے ہیں، یا ویسے پھٹ جاتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان پر ریئیکٹ کر کے گیا ہے، کیونکہ خاص طور پہ ان جگہوں سے پھٹے ہوتے ہیں جہاں پر ان کی تصاویر ہوتی ہیں۔ تو یہ سٹیکر جناب اب نمودار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف احتجاج کر رہا ہے، سڑکوں پر آ گیا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے وزیر اعلیٰ جہاں بھی جائے گی، ڈاکٹرز، نرسز اور ہیلتھ ملازمین ان سے سوال کریں گے کہ تم نے سہولیات ایتھوپیا والی دی ہیں اور رزلٹ اسپین اور اٹلی والا مانگتی ہو۔ اب ہر جگہ سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر شیب نیازی یہ ڈاکٹرز کے رہنما ہیں، اور انہوں نے تقریر کی ہے سڑک پر، بڑی تعداد میں وہاں پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف یہ سڑکوں پر آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اچھا سہولتیں ایتھوپیا کی، رزلٹ اسپین، اٹلی کا۔ اب بات یہ ہے، پولیس بھی اگر آپ دیکھیں پیچھے کھڑی ہے ویسے وہاں پر، کہہ رہے کہ جہاں جہاں اب آپ جائیں گی، چھاپے مارتی ہیں، تو جہاں یہ جائیں گی وہاں پر اب احتجاج ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ جنرل اسپتال کے باہر ڈاکٹرز طبی عملے کا پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج جاری، سہولیات ایتھوپیا والی ہیں، نتائج اسپین اور اٹلی والے مانگے جا رہے ہیں۔ احتجاجی ڈاکٹرز نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور یہ آپ دیکھیے سڑکوں پر آ کر اب یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں بڑی تعداد میں، یہ دیکھیں
کہہ رہے ہیں جی آپ کا گلے کا پھندا بن جائے گا جو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب جناب اپنی دھن میں ہے, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, وہ لاپتہ ہو, وہ اغوا کیے جائیں, اس پر اپنی منطق پیش کرتے ہیں. صحافی حدود کراس کر لیتے ہیں اس لیے گرفتار ہوتے ہیں. اس پر اتنی لیدے ہو رہی ہے کہ بھائی آپ گرفتار کرنا اور بات ہے, یہاں تو اغوا ہو رہے ہیں, لاپتہ ہو رہے ہیں, کوئی خاتون ساتھ نہیں ہوتی, پولیس اہلکار یا سیکورٹی کے گھروں میں جاتے ہیں, خواتین کو, بوڑھی عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں, ان کو دھکے دی جا رہے ہیں, ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو حدود کراس کی جائے گی, اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے, سیاستدان ہوں, صحافیوں, سب اس رگڑے میں آئیں گے. حالات سے کوئی مبرہ نہیں ہے, نہ ہی صحافی مبرہ ہیں. یہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وحید مراد کی گرفتاری پر یہ کہہ رہے ہیں. اور اس پہ ملی ہاشمی صحافیاں لکھتی ہیں خواجہ آصف صحافیوں کی جبری گمشدگیوں کا دفاع کر رہے ہیں. کانٹ بلیو دس. ان کو یقین نہیں آ رہا ویسے, یعنی خواجہ آصف جیسے بندے سے بھی ویسے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے, مگر پھر بھی کہ یہ تو انتہا ہو گئی کہ گمشدگی ہو رہی ہے, اس پر کہتے ہیں کہ جی پھر کیا ہو گیا. باقاعدہ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ان کو خوش کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں کو اٹھائے جانے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی صحافیوں کے کیمپوں میں جا کر اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور آج آپ لوگ حکومت میں ہیں, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ وزیر دفاع کا ذرا آپ جواب خود سن لیجئے. پی ٹی آئی کے دور میں جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے کیمپوں میں آ کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے تھے, لیکن اثر آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں حکومت میں صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. سر کہیں گے اس کے اوپر؟ تو یہی اس لیے تو مشہور ہوئے تھے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آج ان کے جواب سے آپ کو کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے؟ میں نے ابھی جواب دیا ہے. دیکھیں یہ جو سلسلے ہیں, کہیں سیاستدان حدود کراس کر لیتے ہیں, کہیں صحافی کے حدود کراس کر لیتے ہیں. یہ ہمارے حالات جو ہیں اس سے کوئی, کہیں سیاستدان حدود کراس کر جاتے ہیں, کہیں صحافی حدود کراس کر جاتے ہیں. یہ اصل بات ہے. جو حدود کراس کرے اس کو گمشدہ کر دو, اس کو اغوا کر لو, اس کے گھر پہ چھاپے مارو. یہ اس کا مطلب ہے ان کی یہ پالیسی ہے. اندازہ لگائیے آپ. یہ امیون نہیں ہے, کوئی مبرہ نہیں ہے. تو یہ صحافی کوئی امیون, کوئی مبرہ نہیں ہے. صحافی برادری ہو, کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے, کسی کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے, کوئی اس سے نہیں بچ سکتا. سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. کوئی سیاستدان, اس کے گھر بھی آپ گھس سکتے ہیں, اس کو بھی آپ گمشدہ کر سکتے ہیں, لاپتہ کر سکتے ہیں, اس کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. کوئی صحافی ہے تو اس کو بھی, یعنی کوئی بھی شخص ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہو. بس اگر آپ کسی اور ملک کے شہری ہوں تو شاید بچ جائیں, وہ ملک ان کی جو سفارت خانہ ہے وہ آپ کے لیے آواز اٹھا دے. لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر نہیں. یہ کوئی قطغن نہیں ہے آپ کا کس صوبے سے تعلق ہے یا آپ, یعنی ایک تو جماعت ہے نا, وہ تو ہے ہی کہ زیر اطاعت تحریک انصاف, لیکن اگر صحافی بھی ہیں, آپ کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, آپ ہمارے خلاف بولیں گے, ہماری مرضی کے خلاف جائیں گے تو یہ ہوگا. جو ہے وہ کوئی انسولیٹڈ تو نہیں ہے, جو حالات سے جو ہے تعلق ہے. نہیں سر, صحافی کی میری انسولیٹڈ تو نہیں ہے, جیسے کوئی بچی ہو, انسولیشن ہوتی ہے نا کہ آپ نے بچا لیا کسی چیز سے, انسولیٹ کر دیا, گرمی سے بچنے کے لیے کوئی کام کر دیا کسی چیز سے, تو انسولیشن مطلب کہ آپ اس سے کوئی بچ سکیں. تو صحافی اس چیز سے بچ تو نہیں سکتے. آپ جو مرضی کریں, آپ صحافی ہیں تو کیا ہوا, آپ نہیں بچ سکتے ہم سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.